Assalamu alaikum. Welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video again. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں آپ کو دو ناموں کے بارے میں بتاؤں گا کہ الرحمن اور الرحیم. تو ان دونوں ناموں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان دونوں ناموں کے بارے میں آپ کو فل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا. اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں سے لی ہیں. تو آئیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے الرحمن اور الرحیم دونوں لفظ رحمت سے نکلے ہیں، رحم سے نکلے ہیں، جس کے معنی ہے بہت رحمت کرنے والا. جو رحمان ہے اس کا معنی بھی بہت رحم کرنے والا ہے اور رحیم کا معنی بھی بہت رحم کرنے والا ہے. بظاہر تو یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں اور ایک ہی جیسے ان کے معنی ہیں، لیکن علماء لغت نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان دونوں میں ایک اہم فرق ہے. رحمان بھی بہت مہربان کو کہیں گے، بہت رحم کرنے والے کو کہیں گے، رحیم بھی بہت رحم کرنے والے کو ہی کہیں گے، لیکن اس میں بہت کی کیفیت میں فرق ہے. بہت کی کیفیت میں فرق ہے. رحمان اس ذات کو کہا جائے گا کہ جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، اس میں وسعت زیادہ ہو، زیادہ لوگوں تک اس کی رحمت پہنچنے والی ہو، اس کو رحمان کہتے ہیں. انگلش میں ایک ورڈ ہے فار ایگزامپل جس کی رحمت ایکسٹینسو زیادہ ہو، اور رحیم کے معنی ہے کہ جس کی رحمت میں گہرائی زیادہ ہو، کہ رحمت جس پر بھی مکمل طور پر ہو، کہ جس کی رحمت انٹینسو زیادہ ہو. رحمان کے اندر وسعت ہے اور رحیم کے اندر گہرائی ہے اور مکمل ہونے کا مفہوم ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو رحمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر ہے، کہ اس کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ہے، چرند پرند کے ساتھ بھی ہے، کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ہے. اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کامل ہے، مکمل ہے، انٹینسو ہے، اس میں گہرائی ہے، جس پر بھی ہے پورے طور پر ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. رحمان کا لفظ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی فرد کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کی رحمت اللہ کی رحمت یہ وسعت کا اس میں اشارہ ہے. تو وسیع رحمت کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی، کوئی فرد دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. لہذا رحمان کا لفظ کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. حرام ہے اگر کوئی شخص کسی انسان کو رحمان کہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لفظ کا خصوصی امتیاز ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو الرحمان کہنا جائز نہیں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط رواج پڑ گیا ہے کہ کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اس کو شارٹ کر کے رحمان صاحب کہتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے. رحمان کا لفظ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو پورا نام عبد الرحمان لینا ہی چاہیے. صرف رحمان کہہ کر اس کو خطاب کرنا یا اس کا حوالہ دینا یہ درست نہیں ہے. اور اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے کہ ہر غیر ارادی طور پر انسان کو شرک کے قریب نہ لے جائے. لہذا اس سے بہت احتیاط کیا جائے. البتہ رحیم کا لفظ اس معاملے میں رحمان سے مختلف ہے. رحیم کے معنی ہوتا ہے کہ جس کی رحمت مکمل پوری ہو. تو یہ صرف
کسی انسان میں بھی اللہ کی تخلیق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کر لے تو مکمل رحم کا معاملہ کرے، لہذا رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دوسرے کسی انسان کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے ہیں، آپ کی رحمت جس پر بھی ہے پوری ہے۔ تو یہ لفظ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے کا جواز اس آیت میں پیدا کیا، تو جہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی انسان کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کا صحیح مصداق، حقیقی مصداق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آخر میں میں نے جتنے بھی باتیں بتائی ہیں یہ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں سے لی ہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اوکے، شکریہ، خدا حافظ۔ آخر میں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں، سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔